بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا قنوت پوچھ دیتے ہیں، اچھا نماز پڑھنا شروع کر دیا، سنا تو دعا قنوت کیا ہے، خود دعا قنوت پوری غلط پڑھ رہا ہے، خود کی تحیات صحیح نہیں ہے، خود کا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، خود کو 10 سورہ یاد نہیں آتا، اس کی کوئی فکر نہیں، اگلا بندہ کی کیا حیت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی فکر ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں میرے محترم جو نماز اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بازو والے کو دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت پہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ رمضان المبارک کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے، موسم بہار شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر برسنا شروع ہوتی ہے، تو ہمارے نوجوان حضرات اور بعض وہ حضرات جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں پابندی سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور جو عبادات ہو سکتے ہیں تلاوت وغیرہ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں مسجد ان کا آنا اہلا و سہلا و مرحبا، ویلکم ہے ان کے لیے، استقبال ہے ان کا، ہم دل بچھائے ہوئے ان کے لیے، آپ آئیں بہار آئیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، حسرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ نئے نمازی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، تو جو پرانے نمازی ہوتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں اور پورے سال نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کو تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کا استہزاء کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کو طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کرتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں کہ ارے برساتی میڈک آ گیا، سیلاب آ گیا، رمضانی نمازی آ گیا، پورے سال یہ غائب رہتا ہے، رمضان میں ریاکاری کرتا ہے، رمضان میں دکھاوا کرتا ہے، الغرض اس طرح سے پیش آتے ہیں جس طرح سے پیش آنا بالکل بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے محترم، اگر کوئی نمازی نہیں ہے، پورے سال نماز نہیں پڑھا ہے، تو وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، یقیناً غلط کیا ہے، لیکن وہ آپ کا مجرم نہیں ہے، وہ آپ کا گنہگار نہیں ہے، آپ ان کو سزا دینے والے نہیں ہیں، آپ ان کو برا بھلا کہنے والے نہیں ہیں۔ کس نے آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں؟ آپ خدا تھوڑی نہ ہیں جو کسی کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ کسی کو نماز چھوڑنے پر آپ تانے دیں گے، کسی کو نماز چھوڑنے پر آپ استہزاء کریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آگے بڑھتے، ان کو گلے لگاتے، ان کے پیشانی کو چومتے، ان کو نماز کا طریقہ بتاتے، ان کو نماز کی اہمیت بتاتے، نماز کی ان کو فضیلت بتاتے، ان کو بتاتے کہ میرے پیارے، جس طرح سے آپ رمضان کے مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھ لے رہے ہیں، اسی طرح آپ پورے سال پڑھیے، انشاءاللہ جیسے رمضان میں آپ پرسکون ہوتے ہیں پورے سال پرسکون ہوں گے، جیسے رمضان میں آپ کو روحانیت محسوس ہوتی ہے ویسے پورے سال روحانیت محسوس ہوگی، جیسے رمضان میں آپ گناہوں سے بچتے ہیں ویسے انشاءاللہ پورے سال آپ گناہوں سے بچیں گے۔ تو آپ کو انہیں گود لینی چاہیے، انہیں اپنے سینے سے لگانی چاہیے، ان کے ماتھے کو چومنی چاہیے، ان کا استقبال کرنی چاہیے، ان کو چائے اور ناشتے کرانی چاہیے، ان کی عزت اور ان کا اکرام کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں ایک نمازی بڑھ گیا، ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، ہماری مسجد میں اللہ کے مہمان تشریف لائے۔ لیکن آپ اس کا بالکل الٹا کرتے ہیں، اور یہ کیوں کرتے ہیں معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں انہیں اپنی عبادت پر تکبر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، صوم و صلات کے پابند، اگر وہ حج کر لیے ہوں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا سمجھتے ہیں۔ یقیناً آپ نماز پڑھتے 5 وقتہ، آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ ٹھنڈی گرمی سب میں نماز پڑھتے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس کا بدلہ اللہ آپ کو دے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ریا کی نماز پڑھتا ہے، کون دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، کون نمود کی نماز پڑھتا ہے، اور کون اس اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کون اللہ کی رضا کی نماز پڑھتا ہے، کون اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کرے گا۔ صحیح حدیث ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک آدمی
نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اور اس کا الٹا بھی حدیث کے اندر، یعنی یہ کہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی گناہ کرتا ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، گناہوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی ایسا نیک کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اسی لیے جب تک آدمی زندہ ہے، جب تک اس کو کس بات پر غرور ہے، کس بات پر فخر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اپنی نماز پر، اپنے روزے پر، اپنے صدقات و زکوٰۃ پر، اپنے عطیات پر ہرگز غرور اور تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا بعید ہے اللہ ہماری نماز کو ہمارے منہ پر مار دے، ہماری نماز کو قبول نہ کرے۔ کیا بعید ہے کہ جو بندہ صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہو، اللہ کو اس کا ایک روز کا سجدہ پسند آ جائے اور اسی ایک روز کے سجدے کو اللہ وسیلہ بنا کر کے، ذریعہ بنا کر کے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی عبادت پر ہرگز تکبر نہیں کرنی چاہیے، ہرگز فخر نہیں کرنی چاہیے، ہرگز غرور نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے مقبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب بعض حضرات ہیں ایسے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں بیچارہ ان کے مزاج میں کیا آتا ہے۔ نیا نمازی آیا ہے، ان کا موبائل فون بج گیا، ہو سکتا ہے بیچارہ بھول گیا ہوگا سائلنٹ میں کرنا یا میوٹ میں کرنا، جیسے ہی موبائل فون بجا سلام پھرا نہیں، چلانا شروع، ہنگامہ شروع۔ ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس کی تو نماز گئی، اب اس کو قتل کر دینی چاہیے، اس کو مار پیٹ کر کے مسجد کے باہر ٹانگ دینی چاہیے۔ ایسا موہ بنا دیا، بج گیا، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، آئندہ آئے گا احتیاط کر لے گا۔ ہنگامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اور اس کے ٹی شرٹ کے اوپر فوٹو بنا ہوا ہے، گردن میں اس کا کالر پکڑ کر کے گھسیٹ کے لے گئے امام کے پاس، حضرت دیکھیے تو کیا اس پر نماز دلائے گا؟ نماز ہوگی؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ بات آپ کی صحیح ہے لیکن یہ اخلاص نہیں ہے۔ اس طرح سے اصلاح نہیں ہوگی، اس طرح سے بغاوت ہوگی، اس طرح سے نمازی مسجد سے متنفر ہوں گے، اس طرح سے نمازی مسجد نہیں آئیں گے۔ آپ کمرے پہ آئیے، روم پہ آئیے، اطمینان سے آئیے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ بھائی تصویر والی کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے، ایک بار امام صاحب سے رابطہ کر لیجئے، معلوم کر لیجئے، یا چلیے میرے ساتھ ہمیں پوچھا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا قنوت پوچھ دیتے ہیں، اچھا نماز پڑھنا شروع کر دیا، سنا تو دعا قنوت کیا ہے؟ خود دعا قنوت پوری غلط پڑھ رہا ہے، خود کی تحیات صحیح نہیں ہے، خود کا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، خود کو 10 سورہ یاد نہیں آتا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اگلا بندہ کی کیا حیت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی فکر ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں میرے محترم جو نماز اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بازو والے کو دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت پہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے۔ یہ کیسی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں یا لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا کمی ہے، کیا کجی ہے؟ نہیں، یہ اصلاح کا ذریعہ نہیں میرے محترم۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کے لیے ایسا بالکل مت کیجئے، ورنہ آپ کی عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، رائگاں ہو جائے گی۔ ہاں اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، بے شک اصلاح کیجئے، لیکن آرام سے، ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پاس بلا کر کے، بٹھا کر کے، ممکن ہو تو چائے ناشتہ کرا کر کے، کسی کا عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح سے اصلاح کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو رمضان میں ہمارے نمازی بھائی آتے ہیں ان کا ہم استقبال کے توفیق عطا فرمائے، اور ان نمازی بھائیوں کو پوری زندگی کے لیے اسی نماز کے ساتھ پورے طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔